آج میں ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو ایک چور، ڈاکو اور ڈرگ ڈیلر سے ایک عظیم مفکر، رہنما اور نسل پرستی کے خلاف ایک بلند آواز بنا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اتنی حیران کن تبدیلی کیسے واقع ہوئی۔ میلکم ایکس جو کہ 1925 کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں پیدا ہوا تو اس کی زندگی محرومیوں کے ساتھ ہی شروع ہوئی، جیسا کہ اس وقت یہ امریکہ میں رہنے والے کالے باشندوں کا مقدر تھی۔ اس کا باپ اور خاندان بہت ہی برے سلوک کا سامنا کرتا رہا اور ان کو بہت سی اذیتوں اور محرومیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ میلکم بچپن سے ہی ایک ہوشیار سا لڑکا تھا، لیکن اس نے جلد ہی اسکول چھوڑ دیا، جیسا کہ اس کے پرنسپل نے کہا کہ ایک کالے لڑکے کو وکیل بننے کا خواب دیکھنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت میلکم نے پیسے کمانے کی خاطر گھٹیا کام کرنا شروع کیے، جس میں چور چکاری، جوئے بازی اور ڈرگس کا کاروبار نمایاں تھی۔ 1946 میں محض 20 سال کی عمر میں اس نے ایک قیمتی گھڑی چوری کی۔ اس گھڑی کے مالک نے دکانداروں کو پہلے ہی چوکنا کر دیا کہ اس کی گھڑی چوری ہو چکی ہے، لہذا پولیس اور دکاندار پہلے ہی باخبر تھے۔ اس طرح میلکم گھڑی بیچنے کے لیے دکان پر پہنچا تو وہ ایک بہت ہی سنگین جال میں پھنس چکا تھا۔ پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مارا تو انہیں بے پناہ چوری کیا گیا مال اور اسلحہ ملا، اور میلکم ایک سنگین ترین مشکل میں پھنس چکا تھا جس سے نکلنا اب ناممکن تھا۔ اسے اس جرم پر 10 سال تک کی سزا دی گئی، لیکن یہ قید خانہ میلکم کے لیے قید نہیں بلکہ اس کے لیے ایک نئی زندگی کی امید بننے والا تھا۔ بجائے اس کے کہ میلکم زندگی سے مکمل مایوس ہو کر اپنی زندگی ختم کر دیتا یا وہاں موجود دوسرے ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ مل کر بھاگنے کی کوشش کرتا، اس نے ایک نئی ہی راہ کی تلاش ٹھان لی۔ اس کا سامنا جیل میں موجود لائبریری سے ہوا تو اس نے پڑھنا شروع کیا، لیکن میلکم اس وقت ایک بہت جاہل اور گنوار شخص تھا جس میں کوئی فہم و فراست کا عنصر نہیں تھا، تو اسے یہ کتابیں پڑھنے میں بہت ہی دشواری تھی۔ لیکن میلکم نے ایک عظیم نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ایک ڈکشنری لی اور ہر صفحے میں موجود الفاظ کو وہ خود لکھتا۔ اس نے یہ مشق حیران کن طور پر اتنی زیادہ کی کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے 10 لاکھ الفاظ سے اس طرح ہمکناری حاصل کی۔ اب اس کے پاس الفاظ کا ایک وسیع ذخیرہ تھا اور ان الفاظ کا مطلب، نوعیت اور استعمال بھی اس کے دماغ میں ٹھیک طور پر بیٹھنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس نے بہت ہی وسیع مطالعہ کیا۔ وہ قید خانے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتا تھا، حتیٰ کہ رات کو سب قیدیوں کو سونے کی سخت تاکید تھی، لیکن پھر بھی میلکم چھپ چھپا کر مطالعے میں مصروف رہتا تھا۔ مطالعے سے محبت اس میں اس قدر سنگین ہو چکی تھی کہ رات کو اس کے قید خانے میں بس ایک چھوٹی سی جگہ پر حال سے آنے والی مدھم سی روشنی پڑتی تھی، جس کی مدد سے وہ وہیں اس مقام پر کتاب رکھ کر پڑھتا رہتا تھا۔ جب ہر گھنٹہ بعد گارڈ تصدیق کرنے کے لیے آتا کہ سب قیدی سو رہے ہیں تو میلکم جلدی سے بستر پر لیٹ جاتا، اور جوں ہی وہ گارڈ وہاں سے واپس جاتا تو وہ پھر اس مدھم سی روشنی میں پڑھائی میں مگن ہو جاتا۔ اس نے اپنی قید کے دوران اتنا وسیع مطالعہ کیا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی بھی بہت متاثر ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو میلکم کی ہر تصویر اینک لگائے ہوئے ہی ملتی ہے۔ اس نے فلسفی کو پڑھا، اس نے مینڈلز کے جینیٹکس پر ہوئے سارے کام کا مطالعہ کیا، اس نے کالوں کی تاریخ کا گہرا مشاہدہ کیا، اس نے مختلف فلاسفر جس میں کانٹ، شوپنہاور، ہیروڈوٹس، نیچے اور ٹائن بھی ہیں ان کے کام کا بھی وسیع مطالعہ کیا۔ اس نے دنیا کی تاریخ کو پڑھا اور کالوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا گہرا مشاہدہ کیا۔ جب میلکم اپنی قید پوری کر کے اس قید خانے سے باہر جا رہا تھا تو اس کے پاس کالج اور یونیورسٹی کے PhD اور ماسٹرز گریجویٹ سے بھی زیادہ علم تھا۔ وہ شخص جو ایک جاہل، گنوار اور چور ہونے کی حیثیت سے بہت سال پہلے جیل خانے میں داخل ہوا تھا، وہ آج اپنی نظم و ضبط اور انتھک محنت کی وجہ سے ایک عظیم انسان بن کر باہر نکل رہا تھا۔ میلکم نے جب دوبارہ اس دنیا میں قدم رکھا جہاں وہ پہلے ایک چور، جوئے باز، ڈرگ ڈیلر اور محرومیوں کا شکار تھا، تو اب وہ اس دنیا میں ایک عظیم رہنما بن کر نمودار ہوا۔ اس نے کالوں پر کیے جانے والے نسلی امتیاز کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ ایک انتہائی بلند آواز بنا، اور جلد ہی اس نے مقبولیت اور شہرت حاصل کر لی، اور اس نے ثابت کیا
کہ عظیم لوگوں کے پاس سب سے بڑا تحفہ ان کی قابلیت نہیں ہوتی بلکہ وہ عظیم نظم و ضبط ہوتا ہے جو کہ ایک عام انسان بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اسی نظم و ضبط کی بدولت اس نے دنیا میں موجود تمام لوگوں کی سوچ بدلی اور نسلی امتیاز کے خلاف ناقابل فراموش خدمات انجام دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔